محمد سلمان صاحب کی طرف سے ہے کہ کون سی بدزنی جائز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اگر قرآن کی آپ آیت پر غور کریں تو بڑا عجیب و غریب اس میں نکتہ اور حکمت ہے، بلاغت ہے کہ قرآن نے کہا کہ بہت زیادہ گمان مت کرو۔ اس کا معلوم یہ ہو کہ کچھ گمان اگر آپ کریں تو اس کی اجازت ہے، اور آگے فرمایا بعض الظن اثم، کہ بعض الظن کہ بعض گمان جو ہوتا ہے وہ گناہ کی کیٹیگری میں ہوتا ہے، اور بعض ظن اور گمان جو ہوتا ہے وہ کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اب سوال ہے کہ کون سا بدظنی یا کون سا ظن گمان گناہ کے دائرے میں آتا ہے، کون اس دائرے میں نہیں آتا۔ تو گمان کسی کرنے کی اس کی بہت سی کیٹیگری ہیں۔ ایک گمان اور کسی کے بارے میں کوئی ظن قائم کرنا، ایک تو یہ کہ آپ صرف حسن ظن رکھیں جہاں پر بدظنی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہ ہستی اللہ رب العزت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، علماء دین، کہ ان سے آپ حسن ظن ہی رکھیں کہ وہاں پر بدظنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک گمان ہوتا ہے، آدمی گمان کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی بدظنی کی وجوہات قائم ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تھیٹر سے نکل رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ کو گمان ہوگا کہ یہ فلم دیکھ کر کے نکلا ہے، شراب خانے سے نکل رہا ہے اور کسی گندی جگہ سے نکل رہا ہے، ظاہر بات ہے آپ کے گمان میں آئے گا کہ اضافہ وہاں پر بدگمانی قائم کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بدگمانی کا ذریعہ اور سبب وہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدگمانی کی وجوہات موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا، اس کی اور بھی شکلیں نکل سکتی ہیں۔ جو اصل میں در حقیقت بدظنی کو منع کیا گیا وہ یہ کہ جہاں پر دونوں شکلیں مساوی ہوں، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، ایسی جگہ پر آدمی بدظنی قائم نہ کرے۔ مثال کے طور پر مسجد سے کوئی بندہ نکلا، اس نے جوتے اٹھائے، اتفاق سے اس نے آپ کے جوتے اٹھا لیے، اس کے بھی جوتے ویسے ہی تھے۔ اب آپ نے بدظنی قائم کر لیا کہ اس نے چوری سے اٹھائے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے اس نے نہ اٹھایا ہو، غلط فہمی ہو گئی ہو، دھوکے سے اس نے اٹھایا ہو، لیکن آپ نے کیا فوراً چوری کی نسبت اس کی طرف، یا آپ کے دماغ میں چوری ہے، تو یہ بدگمانی منع ہے، کیونکہ دوسرا پہلو نکل سکتا ہے۔ بدگمانی ایسی جگہ پر جہاں اس کا سبب موجود ہو وہاں بدگمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے شراب خانے سے نکلا، کہیں اور گندی جگہ سے نکلا، لیکن ایسی بدگمانی جہاں اس کا سبب قوی قائم نہ ہو، کوئی اس کی وجہ پائی نہ جاتی ہو، وہاں آپ بدظنی قائم نہ کریں۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں جو فرمایا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ گمان مت کرو، کہیں نہ کہیں تو آپ کو گمان کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ اگر مان لیجئے کہ آپ کے پاس مسائل لوگ لے کر کے آتے ہیں، اپنے معاملات لے کر کے آتے ہیں، اگر آپ کو سب سے حسن ظن ہے تو آپ فیصلے ہی نہیں کر پائیں گے۔ دو لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے کہ صاحب، حضرت مفتی صاحب یا قاضی صاحب، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، اور یہ ایسے ہیں ایسے، تو اب آپ کہیں کہ صاحب آپ بھی اچھے، تو اب آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے، فیصلہ کیسے کریں گے، حالانکہ اس میں ایک گڑبڑ ہے۔ اب آپ کو اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، قرائن سے آپ کو یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ اس میں کون صحیح بول رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے، اگر قسم کھا رہا ہے تو کون صحیح، کون غلط، ایک کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی نظریہ قائم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سوچیں کہ صاحب ہمیں تو حسن ظن کا حکم ہے، یہ بھی اچھے، تو زندگی بھر کوئی مسئلہ آپ حل ہی نہیں کر سکتے کسی کا، کیونکہ جو بھی مسئلہ آئے گا، چاہے میاں بیوی کا ہے، چاہے بھائیوں کے بٹوارے کا ہے، یا دو لوگوں کا ہے، جب بھی آپ کہیں گے بھائی آپ بھی اچھے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں بدگمانی قائم کرنا پڑتی ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، عام حالات میں تم بدظنی مت کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدظنیاں گناہ کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ ہاں اگر کہیں اس کی ضرورت محسوس ہو تو بدظنی کو قائم کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔